شارجہ سے کراچی آنے والا نجی کمپنی کا کارگو طیارہ لاپتہ، پائلٹ سمیت عملے کے 5 ارکان سوار تھے۔ طیارہ فنی خرابی دور کرانے کے لیے شارجہ گیا تھا۔ نجی کمپنی کے مطابق رات 9:21 پر طیارے کا ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ منقطع ہوا۔ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری۔ اب میں ہرمز میں کشیدگی کے بعد امریکہ کے ایران پر حملے، جزیرہ خوشم خاک سیرے کو بندر عباس کے علاقے دھماکوں سے گونج اٹھے۔ کارروائی 3 تجارتی جہازوں پر حملوں کا جواب، 80 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا۔ سینٹ کام کا بیان، ایکزیوس کے مطابق صدر ٹرمپ نے دورہ ترکی کے دوران ایران پر حملے کا حکم دیا۔ ایران کا جوابی وار، بحرین اور کویت میں امریکی فوجی اڈوں سمیت 85 مقامات کو نشانہ بنایا۔ بحرین میں متعدد دھماکوں کی آوازیں، سائرن بج اٹھے۔ پاسداران انقلاب کا ابو شہر میں جدید امریکی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ اسپیکر باقر کالیباف کہتے ہیں دھونس اور بھتہ خوری کا دور ختم ہوا، دباؤ کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ بحرینی وزارت داخلہ کے مطابق ایران کی جانب سے آنے والے ڈرونز اور میزائلوں کو ناکام بنا رہے ہیں۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا سفر آخرت، نجف میں تعزیتی جلوس رواں دواں، سڑکوں پر عوام کا سمندر امڈ آیا۔ لاکھوں افراد شریک، عوام کا شہید رہبر اعلیٰ کو خراج عقیدت، سرخ جھنڈے اٹھائے، امریکہ اور اسرائیل سے انتقام کے نعرے۔ شہید سپریم لیڈر کے جسد خاکی کو آخری دیدار کے لیے کربلا بھی لے جایا جائے گا۔ کل مشہد میں امام علی رضا کے روضے کے احاطے میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ امریکہ ایران کشیدگی، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں پھر اضافہ۔ امریکی خام تیل کی نئی قیمت $72.28 فی بیرل ہو گئی۔ برینٹ کروڈ $76.10 فی بیرل تک جا پہنچا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان، 1300 سے زائد پوائنٹس کی کمی۔ 100 انڈیکس 1,84,952 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر کے دورہ، سری لنکن ہم منصب آنند وجے پالا سے ملاقات۔ انسداد ملیشیات کے حوالے سے مؤثر کوآرڈینیشن پر اتفاق، پولیس ٹریننگ کے لیے باہمی تعاون بڑھانے کا فیصلہ، غیر قانونی امیگریشن اور جعلی پاسپورٹ پر سفر کی روک تھام کے لیے تعاون بڑھانے پر بات چیت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے اسپیکر پنجاب اسمبلی کی ملاقات، عالمی اور ملکی حالات پر تبادلہ خیال۔ مریم نواز کی قانون سازی میں حکومتی اور اپوزیشن اراکین کی مؤثر شمولیت یقینی بنانے کی ہدایت۔ کہا حکومت کی خصوصی توجہ پسماندہ علاقوں کی ترقی پر مرکوز ہے۔ اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم کے اجراء پر ملک احمد خان کا مریم نواز کو خراج تحسین۔ وفاقی کابینہ نے پہلی بار 4 سال کے لیے حج پالیسی اور پلان کی منظوری دے دی۔ خواہش مند افراد 2030 تک کے لیے رجسٹریشن کروا سکیں گے، جسے مد نظر رکھتے ہوئے ترجیحی ویٹنگ لسٹ مرتب کی جائے گی۔ مجوزہ حج پالیسی کے نفاذ کے لیے SOPs اور دیگر ضوابط بنائے جائیں گے۔ سعودی قوانین اور ضوابط سے ہم آہنگ کرنے کے لیے پالیسی میں ترامیم بھی کی جا سکیں گی۔ شرکاء کو بریفنگ۔ We need to have more relationship, more flights coming from Pakistan to Kyrgyzstan and Kyrgyzstan to Pakistan. Pakistan highly values its close brotherly relations with the Kyrgyz Republic, which are based on common faith, shared history and cultural offenses. پاکستان اور کرغزستان کا باہمی تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق، صدر مملکت کا دورہ کرغزستان۔ ہم منصب سے ملاقات، تجارت، توانائی، رابطہ سازی، تعلیم اور ثقافت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ ہیلتھ سیکٹر کے حوالے سے مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ دونوں ممالک کے درمیان وفود کی سطح پر بھی مذاکرات۔ آصف علی زرداری نے کہا دونوں ممالک کے درمیان تاریخی تعلقات قائم ہیں، امن اور ترقی کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ کرغز صدر کا تعلقات نئی بلندیوں تک لے جانے کا عزم۔ ہمارا ہے، ہم نے کسی نے ہم سے احسان نہیں کیا۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کا گلگت بلتستان کی حکومت کا CM صاحب کا 100 days کا پلان ہو اور 100 دن بعد مجھے رپورٹ کیا جائے کہ آپ نے 100 days کا پرفارمنس کیا رہا۔ گلگت بلتستان کی حکومت کسی کا پیپلز پارٹی پر احسان نہیں، عوام کی امیدوں پر پورا اتریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے ترقی کے لیے 100 روز کا پلان مانگ لیا۔
وزیر اعلیٰ ہاؤس گلگت میں اہم اجلاس، پی پی چیئرمین کو انتخابات سے متعلق رپورٹ پیش۔ آپ بند کمروں میں نہیں بیٹھیں گے، عوام کے ساتھ کھڑے ہو کر حکومت چلائیں، حق ملکیت کی قانون سازی پر بھی عمل کروائیں، اسمبلی کے پہلے ہی اجلاس میں قرارداد پیش کی جائے، بلاول کی ہدایت۔ کراچی کا کلثوم بائی ولی کا اسپتال موت بانٹنے لگا، 78 بچے ایڈز میں مبتلا، انکوائری رپورٹ میں وائرس پھیلنے کی تصدیق، 26 ملازمین کے خلاف کارروائی، سابق ایم ایس ڈاکٹر ممتاز علی شیخ اور ڈاکٹر غلام مصطفیٰ ابڑو معطل، اسپتال میں ڈسپوزیبل طبی سامان کی شدید قلت کا انکشاف، سرنجیں، آئی وی کینولا اور دیگر سامان ناپید، خریداری، سپلائی اور ادائیگیوں کے آڈٹ کی سفارش، معطل ملازمین کو سی سی ہیڈ آفس کمشنر سیکریٹریٹ رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے ارکان کی موجیں، مراد اور تنخواہ الاؤنسز کا ترمیمی ایکٹ تیار، 3 روز تک کسی بھی سرکاری رہائش گاہ میں مفت قیام کی سہولت بھی شامل، ممبران اور شریک حیات کے تاحیات سرکاری پاسپورٹ کے حصول کے لیے وفاق کو سفارش کی جائے گی، ایم پی ایس کو غیر ممنوعہ بور کے 8 لائسنس بھی ملیں گے، ارکان پر نوازشات کرنے والے ایوان کی آزادی صحافت کا گلا گھونٹنے کی کوشش، کے پی اسمبلی نے صحافیوں پر قید، جرمانے اور پابندی کا قانون منظور کر لیا، اسپیکر کسی بھی جرنلسٹ کو ایوان کی کارروائی کی کاوریج سے روکنے کا مجاز، خلاف ورزی پر صحافی کو 6 ماہ تک قید اور 10 لاکھ روپے تک جرمانہ کیا جا سکے گا۔ یہ بل جو ہے پیش ہوا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے، کنڈی صاحب نے پیش کیا۔ اگر میں اسمبلی میں ہوتا، کیونکہ میں پارلیمنٹری افیئرز کا منسٹر رہا ہوں اور ایک ایک چیز کو دیکھتا تھا، تو میں کبھی بھی اس کی حمایت نہ کرتا، لیکن ظاہر ہے اب یہ بل پیش ہو گیا ہے، لیکن میرے خیال سے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ اس پہ ناراض ہیں اور شاید وہ اس کو ریورس کرنے کے اراکین کے لیے مراد کا بل پیپلز پارٹی نے پیش کیا، میں اسمبلی میں ہوتا تو کبھی اس کی حمایت نہ کرتا، سیکریٹری اطلاعات پی ٹی آئی شوکت یوسف زئی کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو، کہا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی بل پر ناراض ہیں، انہوں نے اسپیکر اور وزیر قانون کو نظر ثانی کا بھی کہہ دیا ہے، پروگرام ریڈ لائن ود طلعت میں سینیٹر مشال یوسف زئی کی بل کی مخالفت، کہا جو بھی ہوا ملی بھگت سے ہوا، بل ریورس ہوگا۔ میں اس قسم کے کسی بھی بل کو نہ سپورٹ کرتی ہوں، نہ جسٹیفائی کروں گی، نہ اون کروں گی۔ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں ایک چیز ہوئی تو اس کو پی ٹی آئی نے ہی ایکسپوز کیا۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں یہ بلی بھگت سے ہوا ہے، جس طرح پی ایم ایل این کے لیڈر آف اپوزیشن کو پروونشل منسٹر کا سٹیٹس اور برآمد دی گئی تو وہ خاموش رہے۔ بلوچستان کے امن پر ایک اور وار، زیارت میں دہشت گردوں کا حملہ، 2 ایس ایچ او سمیت 9 پولیس اہلکار شہید، سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی، 15 خوارج ہلاک، حکام کے مطابق امن دشمنوں نے گزشتہ شب زیارت کے کچ مانگی فیز 3 میں بزدلانہ کارروائی کی، شہداء میں ایس ایچ او مانگی محمد حسن اور ایس ایچ او کواس صوبت خان بھی شامل، حملے کے فوری بعد سیکیورٹی فورسز کی جانب سے علاقے کا محاصرہ، سرچ آپریشن مکمل کر لیا گیا، ڈپٹی کمشنر کے مطابق متعدد پولیس اور اے ٹی ایف اہلکار تاحال لاپتہ، تلاش کا عمل جاری۔ میں اس جنگ میں دہشت گردی کے خلاف لڑتا رہوں گا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بزرگون ہیں یا باقی ریاض ہیں، ان میں مکمل آپریشن سٹارٹ کر دیا گیا ہے، ہم سخت آپریشن کریں گے ان دہشت گردوں کے خلاف جنہوں نے ہماری معصوم جانوں کے ساتھ کھیلا ہے۔ حالات اچھے نہیں، بند کمروں میں بیٹھ کر مقابلہ ناممکن، عوام کی حفاظت کے لیے خود نکلنا ہوگا، امن دشمنوں کا خاتمہ ہماری ذمہ داری ہے، شہداء کی قربانیاں رائگاں نہیں جائیں گی، وزیر اعلیٰ بلوچستان کا دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے ختم کرنے کا عزم، سرفراز بگٹی بزریہ سڑک زیارت پہنچ گئے، اعلیٰ سطح اجلاس میں واقعے سے متعلق بریفنگ۔ بلوچستان میں 15 خوارج جو ہیں وہ جہنم رسید کیے گئے ہیں، سیکیورٹی فورسز افواج پاکستان ان دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے شبانہ روز کاوشیں کر رہی ہیں، وہ دن دور نہیں جب اس ملک کے اندر دہشت گردی کا مکمل طور پر صفایا ہوگا۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کا حملہ انتہائی قابل مذمت، وزیر اعظم کا 15 خوارج کی ہلاکت پر فورسز کو خراج تحسین، کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا وہ دن دور نہیں جب ملک سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہوگا، وفاقی کابینہ کا سنتاس معاہدے سے متعلق بھارت کے غیر قانونی اقدامات اور بیانات پر اظہار تشویش، آبی حقوق پر کوئی بھی سمجھوتہ نہ کرنے کا عزم۔
ذخیرہ اندوزوں کی منمانیاں، ملک کے مختلف شہروں میں آٹا از خود مہنگا کر دیا، غریب روٹی سے بھی محروم۔ کراچی میں 128 کے بجائے 146 روپے فی کلو میں فروخت، روٹی کی قیمت بھی 5 روپے بڑھا دی گئی۔ لاہور میں آٹے کے فی کلو نرخ 140 روپے تک پہنچ گئے۔ پشاور میں 20 کلو کا تھیلا 300 روپے مہنگا ہو گیا۔ سندھ حکومت کا گندم کی ذخیرہ اندوزی کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ ذخیرہ اندوزوں نے گندم اور آٹا خفیہ گوداموں میں چھپا رکھا ہے، چاہتے ہیں وفاق کے ساتھ مل کر قومی پالیسی بنائی جائے۔ شرجیل انعام میمن کی دیگر وزراء کے ساتھ پریس کانفرنس۔ سندھ کابینہ کے اہم فیصلوں پر بریفنگ۔ ایم کیو ایم پر دکھاوے کی سیاست کا الزام، بیانات سیاسی شعبدہ بازی قرار، کہا متحدہ والے شوق پورا کریں، وزارتیں چھوڑیں اور وفاقی حکومت سے الگ ہوں۔ پاک فضائیہ کے گروپ کیپٹن عاصم طارق شہید مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی شرکت، کہا شہید آفیسر نے خاتون کی جان بچاتے ہوئے فرض شناسی، بہادری اور ایثار کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ اور کولمبیا ورلڈ کپ سے باہر، سوئٹزرلینڈ 72 سال بعد کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا۔ فیصلہ پینلٹی شوٹ آؤٹ پر ہوا۔ ارجنٹینا نے مصر کو 3-2 سے ہرا کر کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔